یہ بیان کر کے نیچے اترے تو ایک دراز قد خاتون سامنے آئی اور اس نے آ کر کہا اکتاب اللہ تعالی حق ان یتبع ام قولک، اللہ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا آپ کا قول؟ ہم آپ کے قول کو مانیں یا خود کتاب اللہ کو مانیں؟ تو آپ نے فرمایا بی بی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے ابھی کہا ہے کہ 450 درہم سے زائد اگر کسی نے حق مارتا ہے کی تو آپ اس کو لے لیں گے اور بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ قرآن میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ ڈھیروں مال کثیر بھی تم دو تو اس میں سے واپس نہیں لے سکتے ہو، شوہر نہیں لے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہو لینے والے؟ حاکم کون ہوتا ہے لینے والا؟ اگر تھوڑا ہاتھ اٹھانے سے وہ درست ہو گئی زوجہ وائف تو پھر تم بندے دے پتر بڑھو، یہ نہ کہو جی اساں تو وڈے وڈے نو سیدھا کر دیتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرمایا تم بڑے نہیں ہو، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ ہاں اللہ بلند ہے، اللہ بڑا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ناچاکی کا اندیشہ ہو جائے، کوشش کرنا تمہارا کام، اس کوشش کو ثمر آور کرنا، پھل پھول لگانا اللہ کا کام ہے۔ تو جس گھر میں موافقت ہو، جس گھر میں سکون ہو، جو گھر بس جائے، دین بھی اسی کا بچتا ہے، دنیا بھی اسی کی بچتی ہے۔ اور اگر گھر نہ بسے تو نہ دنیا رہتی ہے نہ دین رہتا ہے، بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سوا پارہ آج کی تراویح میں پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت نے آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور پھر اس سے تمہارے لیے جوڑ بنایا اور پھر تمہیں مرد اور عورتیں کثیر تعداد میں پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، یار اللہ کا مان، یار خدا کا خوف کر، اللہ کے لیے یار۔ تو فرمایا اس سے تم بھی ڈرو جس سے تم لوگوں کو ڈراتے ہو، ہاں خود بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگہبان ہے، ہر وقت نگران ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور خبیث مال سے طیب مال کو تبدیل نہ کرو۔ یتیم کا لفظ سنتے ہی ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ بیچارہ کمزور سا، قابل رحم، غریب سا، اس کی مدد کر دو۔ واقعی یتیم مدد کا مستحق تو ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر یتیم مالی لحاظ سے بھی غریب ہو۔ یتیم ہوتا ہے لیکن کبھی وہ پوری آبادی میں، پورے گاؤں میں سب سے زیادہ امیر بھی ہوتا ہے، بس باپ فوت ہو گیا، اب یا چچے ہیں یا مامے ہیں۔ تو یتیم انسان اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، بلکہ اس صورت کی بات آیات کی روح سے وہ اس وقت تک قابل رحم ہوتا ہے کہ بالغ بھی جسمانی طور پر ہو جائے لیکن عقلی طور پر ابھی بالغ نہ ہو تو وہ اس وقت تک قابل رحم ہوتا ہے۔ تو اب وہ مالدار تو ہے کہ اس کے باپ نے بہت مال چھوڑا، بہت زمینیں چھوڑی، لیکن ہر چیز کی از خود تو حفاظت نہیں کر سکتا۔
تو جس کے کنٹرول میں، جس کے تصرف میں اس کا مال آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ تم اپنی بیکار چیزیں یتیم کی اچھی چیزوں سے تبدیل نہ کر دینا۔ جہاں زمین کو پانی کسی طرح بھی نہ پہنچتا ہو وہ تم اس کے کھاتے میں ڈال دو، اور جو اس کی اچھی ہو وہ اپنے اس میں پٹواری سے مل کر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کو ان کے مالوں کے ساتھ خلط ملط کر کے کھا نہ جایا کرو، خیال رکھا کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یتیم بچہ بھی ہوتا ہے اور یتیم بچی بھی تو ہوتی ہے، بولو یار، یتیم لڑکا بھی ہوتا ہے اور یتیم لڑکی بھی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ یتیم لیکن مالدار لڑکی کے ساتھ جلدی کرتے ہیں نکاح کرنے میں تاکہ اس کا مال ہتھیا لے۔ فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ تم اس کے ساتھ عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے تو ایسا نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں وہ نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم ان عورتوں میں سے دو تین چار کے ساتھ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، ضروری نہیں کہ ان سے کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر وہ دو تین چار والا جو معاملہ ہے ان میں بھی اگر تم آپس میں عدل اور انصاف اور مساوات قائم نہیں رکھ سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اتنی مساوات قائم رکھتے تھے کہ آپ وقت کو بھی اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے، وقت بھی تقسیم ہوتا تھا، اور کسی بیوی کے ہاں زیادہ وقت لگ گیا، مثلا یہ 10 بجے ہیں تو 10 بجے تک فلاں بیوی تک کے پاس رہنا تھا، دن کے یا رات کے، تو کچھ وقت زیادہ ہو گیا اگلی بیوی کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، تو وہ پوچھتی تھیں کہ آپ نے تاخیر کی ہے۔ اور سفر میں جب حضور جاتے تو اپنے ساتھ کبھی کسی بیوی کو باریاں لگاتے تھے، ایسا نہیں کہ بس جو من پسند ہے تو اس کو تو بس ہر وقت لے جاؤ اور باقی سب نہ، یہ عدل کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ تو ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں، وہ فرما رہے تھے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ انہوں نے صرف اس ٹکڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا مسئلہ چل رہا ہے، انہوں نے صرف اس ٹکڑے کو پکڑ لیا۔ میں نے ان سے پوچھا سینئر سے کہ صحیح یہ تہاڈی جڑی بیوی ہے یہ تہاڈی پسند ہے یا ماں باپ دی؟ تو وہ کہنے لگے عزیزم او یار ماں باپ دی پسندی کر کے ٹرے پھردے ہیں تے اپنی پسندی تھوڑی ہے۔ قرآن میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، یہ تھوڑی ہے مَا طَابَ لِوَالِدَيْكُمْ، جو تمہارے والدین کو پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ قرآن تو کہتے ہیں جو تمہیں پسند ہوں، اور نکاح ہم نے کیا ہوا ہے جو والدین کو پسند تھی۔ میں نے کہا اس ٹکڑے سے تو خیر وہ دلیل جو لے رہے تھے صحیح ہے، لیکن پوری آیت پڑھو تو پھر صحیح نہیں ہے۔ جسمانی طور پر تو بالغ ہو جائے یتیم بچہ یتیم بچی، لیکن عقلی تمیز، رشد، ہدایت، شعور، فہم، سمجھ بوجھ کے لحاظ سے ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو۔ ہاں، حضرت شاہ سے میرے ایک بیٹے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عقلی طور پر ابھی بچہ ہے، حالانکہ وہ کافی عمر ہے اس کی، 15-16 سال نہیں ہے بلکہ 15-16 سال کی ڈبل ہو گئی۔
تو کبھی شعور اور فہم کے لحاظ سے بھی معاملہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن میں آیا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ جب نکاح کی عمر کو پہنچیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر تم ان میں سمجھ بوجھ بھی پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کے مال ان کے سپرد کرو، کھوٹے کھرے کی، نفع نقصان کی، اور سجن اور دشمن کی، اگر تمیز مانا ہوتا ہے فرق ابھی ان کو نہیں آیا، کون لوٹ لے گا، کون اپنا ہے، کون ہاتھ پھیر کے ہتھیا لے گا، اور کون صحیح معنوں میں خیر خواہ ہے، یہ شعور اگر نہیں ہے تو تم ان کا جو مال ہے سارے کا سارا اٹھا کر ان کے سپرد نہ کرو، آہستہ آہستہ ان کو ان کی ضرورت کا دیتے رہو، کہیں سارا سپرد کر دو اور تو کوئی اور بندہ ہتھیا کر۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے اس میں صرف نماز اور روزے کا ذکر نہیں ہے، ابھی تک آپ نے یہ جو سارا اتنی آیات سنی ہے، کہاں نماز کا ذکر ہے، مال کا ذکر ہے، دنیا کا ذکر ہے، معاشرے کا ذکر ہے۔ آگے چلیے، یہ کون سی سورت آپ سن رہے ہیں؟ اونچا پڑھیں، بولیں، سورہ نساء۔ آگے چلیں۔ محترم حضرات و مستورات، سورہ نساء سن رہے ہیں آپ، اور ہماری تراویح میں اتفاق سے حضرات سے زیادہ مستورات ہوتی ہیں، اور وہ اپنے شوق سے آئی ہیں، ہم نے دعوت نہیں دی، ہاں جی، لہذا ان کی یہ زیادہ فضیلت ہے، ان کا اپنے شوق سے آنا زیادہ فضیلت ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی عورتوں کو تو ان کے گھر پر رہنے دیں، عورتوں کے لیے تو ان کا گھر ہی بہتر ہے۔ میں نے ایک صاحب سے مشورہ کیا نا، تو بھائی پارٹیشن میں نے کرنی ہے ہال کمرے میں، تو کہنے لگے جی عورتوں کے لیے تو ان کے گھر میں نماز پڑھنا اور ان کا گھر میں رہنا بہتر ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن احوال زمانے کے لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جتنی دیر ہمارے پاس آ جائیں گی، کم از کم اس ہجوم اور اس جم گھٹے سے تو محفوظ رہیں گی جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی بالکل میں آپ کی بات مانتا ہوں، یہ صحیح ہے۔ وہ ایک دور تھا جب حکم تھا کہ قبرستان میں بھی نہ جائیں، ایک دور تھا جب حکم تھا کہ مسجد میں جماعت کی نماز کے لیے نہ جائیں، اس لیے کہ یہ جماعت کی نماز کے لیے بھی جائیں گے تو کٹھ ہوگا۔ اب اس کٹھ سے زیادہ برا کٹھ ہر وقت تو 10 رکعتیں 20 رکعتیں یا سوا پارہ سنتے جتنا دیر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو لو لگائے رہیں گی۔ تو اس لیے میں نے یہ سوچ کر اہتمام کر لیا اپنے گھر میں، اور پارٹیشن کا بھی انتظام کر لیا۔ تو ہماری میں بھی ہیں، ہماری اس گفتگو میں بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ تو سورہ نساء ہے آج، تو سورہ نساء میں ایک مقام پر یہ بھی آیا ہے کہ اگر پہلے تو یہ آیا ہے کہ یہ جو مرد ہیں نا یہ سردار ہیں عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ایک عزت اور عظمت حاصل ہے عورتوں پر۔ میاں بیوی کی صورت میں ناچاکی کا اندیشہ ہر وقت موجود رہتا ہے، اور قرآن نے اس کے ازالے کا یا اس سے بچنے کا ذکر کیا ہے، اور اگر ناچاکی کی نوبت تک معاملہ پہنچ جائے تو اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، تم اگر آپس میں جدائی کا، ٹوٹ پھوٹ کا، زندگی کے اجڑ جانے کا اندیشہ کرو، تو اس سے پہلے تو اور بھی ہے کہ تمہیں تمہاری عورتیں تنگ کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں اور خام خواہ پریشان کرتی ہیں، تو فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ، نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو، بابا ایسا نہ کرو،
اچھے گھر سے آئی ہو، ہم نے زندگی گزارنی ہے، اب بچے بھی ہو گئے ہیں، نصیحت نہیں ماننے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو روٹھ جاؤ، ان کے بستر سے الگ ہو جاؤ، ان کو ان کے حال پر اپنے ہی گھر میں رہنے دو۔ اگر پھر بھی نہیں مانتی وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تھوڑا بہت ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، قرآن میں ہے اس لیے میں نے کہہ دیا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری فرمانبردار ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو ان کے خلاف۔ ان اللہ کان علی الکبیرہ، اللہ بلند ہے، بڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا ہاتھ اٹھانے سے وہ درست ہو گئی زوجہ، وائف، تو پھر تم بندے دے پتر بڑھو، یہ نہ کہو جی اساں تو وڈے وڈے نو سیدھا کر دیتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمایا تم بڑے نہیں ہو، ان اللہ کان علی کبیرہ۔ ہاں، اللہ بلند ہے، اللہ بڑا ہے، وہی درست کرتا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اس کے باوجود بھی اگر ناچاکی کا اندیشہ ہو جائے، ہم نے فضائل بیان کرنے ہیں، لیکن دوستو قرآن کریم میں یہ باتیں بھی آئی ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم آپس میں جدائی تک کی نوبت محسوس کرو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک پنجیت لڑکے والوں کی طرف سے اور ایک پنجیت لڑکی والوں کی طرف سے، کچھ بندے لڑکے والوں سے اور کچھ بندے لڑکی والوں کی طرف سے بلا لو اور کہو میاں ہماری جدائی ہو رہی ہے، ہمارا گھر اجڑنا چاہتا ہے، آؤ ہمارا سمجھوتا کرا دو، یار سمجھا دو، ہمارے گھر کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، وہ جو جانبین سے لوگ آئیں، وہ اگر دل سے چاہیں، اصلاح کا معاملہ دل سے چاہیں، دل سے اصلاح کرانا چاہیں، دل سے تمہارا گھر بسانا چاہیں، اور گھر بسانے کے لیے پوری کوشش کریں، تمہیں سمجھانے کی، تمہیں سلجھانے کی، تمہیں شعور دینے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر وہ پنجیت والے ادھر ادھر سے جو آئے ہیں، وہ جانبین سے صرف چاول کھانے والے ہوں، تو پھر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو نتیجہ پیدا کرتا ہے نا۔ کوشش کرنا تمہارا کام، اس کوشش کو ثمر آور کرنا، پھل پھول لگانا اللہ کا کام ہے۔ تو جس گھر میں موافقت ہو، جس گھر میں سکون ہو، جو گھر بس جائے، دین بھی اسی کا بچتا ہے، دنیا بھی اسی کی بچتی ہے۔ اور اگر گھر نہ بسے تو نہ دنیا رہتی ہے نہ دین رہتا ہے، بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی ذہن میں رکھیں، آپ بھی ذہن میں رکھیں، اور قرآن کے اس پہلو پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہر وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی غلطی تیری ہے تو غلطی تیری ہے تو غلطی تیری ہے، تو ہاں کبھی اپنی غلطی بھی ماننا چاہیے۔ اور معاملہ تو کچھ اور ہے، لیکن پڑھا آج ہی ہے، اور ایک بہت بڑا بندہ ہے، وہ کہتا ہے میاں مرد کی غلطی ہے، عورت نے صحیح کہا۔ جب اتنا بڑا آدمی مان رہا ہے تو تم بھی اپنی غلطی مان لیا کرو۔ وہ کون ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک آیت آئی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20۔ اس آیت کی تحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کیا اس کو بولتے ہیں جی، حق مہر، تم جو حق مہر کی صورت میں ڈھیر سارا مال اپنی بیویوں کو دے چکے ہو، تو اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ وہ تمہیں دے تو ٹھیک ہے، تم چلاکی پھلاکی سے اسے ہتھیانے کی، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش، لا تاخذوا منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی حاصل کرنے، منہ شیئا کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اتاخذونہ بہتانا و اسم مبینا، کیا کھلے گناہ کے طور پر تم اس کو ہتھیانا چاہو گے؟
تو ہوا یہ کہ ان دنوں نا حق مہر زیادہ قائم کی جانے لگی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ آپ نے جب یہ دیکھا اور کچھ شکایات بھی آئیں تو معاشرے کو اور پبلک کو سمجھانے کے لیے آپ نصیحت کر رہے تھے، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی کسی نے یاد کرا دیا، حضرت یہ بھی ذرا بیان کر دیں آج کل۔ تو آپ نے فرمایا میاں ہم نے سنا ہے کہ تم حق مہر بہت زیادہ طے کر رہے ہو اپنی بچیوں کا، تو ایسا مت کرو۔ جس کسی نے 450 درہم سے زائد، کس سے؟ آج کل درہم کتنے کا ہے بھائی، ہے کسی کو معلوم؟ ہاں 450 کیا ہے درہم، 2.5 روپے نہیں، ہمارے یہاں دیہاتوں میں اب تک جی 2.5 روپے جی، ہاں جی 32 روپے کوئی کہتے ہیں، ہے نا 32 روپے 6 آنے تو 450 درہم زیادہ یا 32 روپے 6 آنے زیادہ؟ وہ 450 درہم اس وقت ہاں۔ وہ پتہ ہے حق مہر ہوتی کس لیے؟ حق مہر اس لیے ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کسی کی بچی کو، کسی عورت کو، لڑکی کو نہیں بسانا اور طلاق ہو جائے تو وہ ضروری تو نہیں کہ ہر بچے کے ماں باپ موجود ہوں، اس کو دھکا ملے تو کوئی نہ کوئی سنبھالنے والا ہو، تو حق مہر اتنی ہو کہ اس پر وہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکے۔ 2.5 روپے 6 آنے سے کیا زندگی کا آغاز کرے گی؟ تو 450 درہم تو اس وقت تھا، تو آپ نے فرمایا بھی 450 درہم سے زائد جس کسی نے حق مہر طے کی تو ہم وہ جو اضافہ ہے نا اس کو لے کر بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ یہ بیان کر کے نیچے اترے تو ایک دراز قد خاتون سامنے آئی اور اس نے آ کر کہا اکتاب اللہ تعالی حق ان یتبع ام قولک، اللہ کی کتاب زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا آپ کا قول؟ ہم آپ کے قول کو مانیں یا خود کتاب اللہ کو مانیں؟ تو آپ نے فرمایا بی بی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے ابھی کہا ہے کہ 450 درہم سے زائد اگر کسی نے حق مہر طے کی تو آپ اس کو لے لیں گے اور بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ قرآن میں بات ہے تم احداہن قنطارن، کہ ڈھیروں مال کثیر بھی تم دو تو اس میں سے واپس نہیں لے سکتے ہو، شوہر نہیں لے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہو لینے والے؟ حاکم کون ہوتا ہے لینے والا؟ تو آپ نے فرمایا جتنے لوگ ہمارے ابھی خدمت میں تھے سب کو بلاؤ، سب کو واپس بلاؤ۔ تو جتنے تھے سب کو واپس بلایا، آپ ممبر پر دوبارہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میاں ابھی یہ مسئلہ آیا ہے، خاتون نے ہماری توجہ کرائی ہے، امرأۃ اصابت و رجل اخطأ، مائی نے صحیح کہا ہے مرد نے غلط کہا ہے، مائی صحیح ہے عورت نے صحیح کہا اور مرد سے خطا ہو گئی، اس کا قول صحیح ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہر وقت اپنا ہاتھ اوپر ہی نہیں رکھنا چاہیے، مرد سے بھی خطا ہوتی ہے۔ آپ یہ بھی آج سن لیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے آج کی، اس میں ہم تو صرف قرآن کریم پڑھتے ہیں نا جی، تلاوت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ اگر یہ کتاب کسی کو سمجھ نہ بھی آئے، بغیر سمجھے کوئی اس کو پڑھے تب بھی یہ مفید ہے۔ میں آپ کو یہ تحریر دوں اور آپ اس کو پڑھ نہ سکیں تو آپ کے لیے یہ مفید ہے نہیں، یا پڑھ تو لیں اور سمجھ نہ آئے تب بھی آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ قرآن کریم جو ہے اس کے سمجھنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ سمجھ نہ بھی آئے تب بھی پڑھنے والے کے لیے مفید ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن سمجھا نہیں تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ درست نہیں کہتے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بس قرآن پڑھے جاؤ سمجھو نہیں، یہ سوچ بھی درست نہیں ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی فقط زیارت بھی مفید ہے، سمجھ نہ آئے تو اس کی تلاوت بھی مفید ہے. لیکن یہ کتاب آئی اس لیے ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. ہاں، صرف تلاوت کے لیے نہیں آئی. تلاوت فقط کرو گے، بلکہ وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو صرف یہ کہتے تھے قرآن کھول کر نا، کبھی کبھی ویسے تلاوت کرتے تھے، کبھی کبھی کھول کر کہتے تھے ہذا کتاب ربی ہذا کتاب ربی ہذا کتاب ربی ہذا کتاب ربی ہذا کلام ربی ہذا کلام ربی کلام ربی حقاً کلام ربی حقاً کلام ربی حقاً. یہ بھی میرے رب کی کتاب ہے، یہ بھی میرے رب کی کتاب ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام حق ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ حافظ بھی اگر اس کو کھول کر پڑھے تو زیادہ ثواب ہے. تو فقط پڑھنے کا بھی ثواب ہے. اگر فقط قرآن کے الفاظ پڑھنے کا ثواب نہ ہوتا، یعنی فقط قرآن سمجھے بغیر پڑھنا مفید نہ ہوتا، تو پھر الف لام میم اس کو کس نے سمجھا ہے؟ کسی نے نہیں سمجھا نا. لیکن حضور نے تو حدیث میں مثال ہی یہی دی کہ جس نے کہا الف لام میم، تو یہ 3 حرف ہیں. ہاں، تو اس پر کتنے ثواب ہوگا؟ بغیر وضو کے، بغیر قرآن کھولے اگر کوئی شخص پڑھے تو کم از کم ایک حرف پر، ایک لفظ پر نہیں، ایک حرف پر. آپ کے لیے یاد رکھنا، آپ کے لیے کسی بھی کلام کا حرف کوئی بھی مفید نہیں. اکیلا کسی دوسرے کلام کا اکیلا کوئی ایک حرف مفید نہیں ہے. لفظ مفید ہوتا ہے. کیا مفید ہوتا ہے؟ لفظ وہ ہوتا ہے جو کئی حرفوں سے بنے. مثلا الحمد، یہ ایک لفظ ہے، حرف اس میں 5 ہیں. تو آپ اس کے ایک حرف کو پڑھیں تو سمجھ آ جائے گا. کسی بھی زبان کا کوئی ایک حرف آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، لفظ سمجھ آتا ہے. تو قرآن کے الفاظ ہی مفید نہیں، قرآن کے حروف بھی مفید ہیں اور ان کے پڑھنے کا ثواب ہے. اور بغیر وضو کے، بغیر کھولے آپ پڑھیں گے تو کم از کم ہر حرف پر 10 نیکیاں. وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو ڈبل. ہاں جی، حدیثوں میں ہے. اور اگر وہی آپ دن کی نماز میں پڑھیں گے تو اس کا ڈبل. پھر وہی آپ رات کی نماز میں پڑھیں گے تو اس سے بھی ڈبل. ہاں جی. اور پھر آپ وہ جماعت میں پڑھیں گے تو اس سے بھی ڈبل. یہ پھر میں نے ایک مرتبہ حساب کیا تھا کہ پڑھا جائے تو کتنا ثواب آتا ہے. تو کراچی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ میرے پاس حدیث آ کر پڑھتے تھے. میں نے انہیں کہا، تو ان دنوں یہ کمپیوٹر وغیرہ نئے نئے آئے تھے، تو انہوں نے کمپیوٹر میں اس کو ڈالا تو کمپیوٹر نے یہ ثواب جو ہے اس کی مقدار بیان کرنے سے عاجزی کا اظہار کیا تھا. جی، پھر رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، پھر فرضوں میں ثواب بڑھ جاتا ہے نوافل کے علاوہ. تو یہ کتنا بڑھتا ہے؟ تو کوئی اعلیٰ دنیا کا جو ہے اس ثواب کو اپنے اندر بیان کرنے سے عاجز ہے. کیوں عاجز ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو دیتے ہیں بغیر حساب، اور جو بغیر حساب ہو تو بغیر حساب میں کیسے آئے؟ نہیں آ سکتی. تاہم آج ہم نے یہ آیت یہ بھی پڑھی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا. ایک اور مقام پر تو آئے ہیں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے
یا کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن تو ہر چیز کھول کھول کر بیان کرتا ہے، غور کیوں نہیں کرتے لوگ؟ مطلب یہ کہ قرآن ساری زندگی فقط تلاوت کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ اس میں آپ کی گھریلو زندگی کا، اس میں آپ کے میاں بیوی کیسے گزارے اس کا ذکر ہے، اس میں آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے گزارے اس کا ذکر ہے، اس میں ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے چلیں، اولاد کی کیسے تربیت کریں یہ ذکر ہے۔ اس میں ایک معاشرہ، رشتہ دار، پھپھیاں وغیرہ، یہ وہ ماسیاں، پھپھیاں، چاچے، مامے، ان سب کا ذکر ہے جو میں بول رہا ہوں۔ یہاں تک ذکر ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے اٹھے، مامے کے گھر جا کر بیٹھ جائے اور وہاں سے کھانا کھائے، چاچے کے گھر سے کھائے، ماسی کے گھر سے کھائے، کیسا ہے؟ قرآن فرماتا ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم، چچیاں، او بیوت عماتکم او بیوت خالکم او بیوت خالاتکم، ماموں، ماسیاں، چچیاں، پھپھیاں، کوئی بندہ اٹھتا ہے اور ان کے گھر جا کر کھانا کھا لیتا ہے، کیسا؟ فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جانا پڑتا ہے، ہر روز تو ایسا نہیں ہوتا نا، یعنی اس تک کا ذکر ہے جی قرآن میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ آپ 7ویں پارے میں سنیں گے کہ کیسے صحابہ نے استدلال کیا کہ قرآن میں ہر چیز ہے، میں 7ویں پارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اسی میں آگے چل کر ایک آیت یہ آئی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جو نافرمانی کر کے، اپنے اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وہ اگر آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے بخشش مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ ذرا اس آیت کے الفاظ میں غور فرمائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ جو اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر کے، یعنی اپنی جانوں کو عذاب کا مستحق بنا بیٹھے، ایسے گناہ ان سے ہو گئے، تو اب وہ اس عذاب سے بچیں کیسے؟ عذاب تو لازم ہو گیا نا، تو کیسے چھٹکارا پائیں؟ گناہ ہو گئے نا، جرم ہو گیا نا، جب جرم ہو جاتا ہے تو سزا کا مستحق ہو جاتا ہے نا بندہ۔ اب اس دنیا میں بھی چھٹکارے پانے کا طریقہ ہے، تو آخرت میں بھی کچھ چھٹکارے پانے کا طریقہ ہے یا نہیں؟ تو وہ تو سب طریقے ہیں، قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ آگے یوں ہونا چاہیے تھا واستغفرت لہم، اور آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، یعنی سفارش فرمائیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ بخش دے یہ آئے ہیں۔ آپ نہیں، یہ نہیں کہا، پہلے فرمایا آپ کے پاس آئیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور آپ ان کے لیے سفارش کریں، یہ نہیں فرمائے واستغفر لہم الرسول، رسول ان کے لیے سفارش کرے۔ یہ خطاب سے غیب کی طرف، صیغہ خطاب سے غیب کی طرف کیوں کلام کو موڑا گیا؟ ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ لفظ رسول کو اللہ تعالی نے واستغفرتا، تو، آپ، یہ آپ کے بجائے رسول کیوں؟ صیغہ غیب کی طرف چلا گیا ہے نا۔ فرمایا اس لیے کہ یہاں عظمت کے لیے لفظ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ کہیں کوئی شخص یہ نہ سوچے اور سمجھے کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں اور بندہ آیا ہے، نہیں، رسول کے پاس آئے، رسول اس وقت بھی تھے، رسول اب بھی ہے، رسول اس وقت بھی تھے، رسول اب بھی ہیں۔ لہذا اب بھی اگر کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور آپ کے روضہ مقدسہ پر آ جائے، یا درود شریف پڑھے
اور خود کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور آپ کو اپنے روبرو پائے. اور تصور میں جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ جب کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ نہ کہو اس سے پہلے کہ تم اپنے سامنے حضور کو موجود تصور کرو اور پھر کہو. الفاظ مت دہراؤ، ان الفاظ کی حکایت اور کہانی نہ کرو، بلکہ عرض کرو سامنے تصور کر کے آپ تیرے روبرو بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے روبرو ہیں اور تو ان کو عرض کر رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو یوں بھی کوئی شخص اپنے گھر میں، اپنی جگہ پر، پاکستان میں، ہندوستان میں، یورپ میں کہیں بھی بیٹھا ہے، وہ دروشی پڑھے اور حضور کو اپنے سامنے تصور کرے اور پھر عرض کرے. ایک یہ بھی حاضری ہے، اور ایک یہ ہے کہ روضہ پر حاضر ہو. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو روضہ پر حاضر ہونے کا اس آیت سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ گمراہ. اور یہ استدلال امام مالک نے کیا اور تابعین نے کیا، خود صحابہ نے کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ اقدس پر آئے، روضہ مقدسہ پر آئے تو مروان ملعون نے کہا کیا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہے زبان سنبھال کر بول، پتھر کے پاس لم آت الحجرہ، پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. کس کے پاس آیا ہوں؟ رسول اللہ کے پاس آیا. اب بھی رسول اللہ ہے، اب بھی. ہاں تو ہمارے بعض سوشل میڈیا پر کچھ مشہور لوگ ہیں، غیر عالم ہیں، لیکن بہت ہی ان کو دیکھا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہی بات ٹھوک ماری، غلط بات کہہ دی اس آیت سے. جی فقط بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ استدلال کرتے ہیں، کوئی اہل حدیث استدلال نہیں کرتا اور کوئی فلاں نہیں کرتا ہے. جی اس نے بھی یہ کہہ دیا. بعض باتوں میں وہ مجھے پسند بھی ہے بندہ، لیکن یہ بات اس نے غلط کہی. تو میں نے اس کا بھی اپنی اس کتاب میں رد کیا ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک کسی دیوبندی، کسی بریلوی اور کسی شیعہ سے میں لیتا ہی نہیں ہوں کسی بھی مسئلے میں. میں اہل بیت کی بھی شان بیان کرتا ہوں نا تو شیعہ سے نہیں لیتا ہوں. ہاں یاد رکھنا، اس مسئلے میں بھی میں نے شیعہ سے نہیں لیا، ہمیں شیعہ سے کیا سروکار. لیکن چونکہ اس نے اعتراض کیا ہے نا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا فقط دیوبندیوں کے پاس ہے کہ ادھر جاؤ اور معافی مانگو، یہ دیوبندی، بریلوی اور شیعہ ہی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، دلیل لیتے ہیں. تو میں نے اپنی اس کتاب میں بریلویت کب شروع ہوئی، دیوبندیت کب شروع ہوئی، جب شروع ہوئی نا اس سے پہلے جو دلائل ہیں وہ دیے ہیں اپنی اس کتاب میں. ہاں جاؤکا میں جو دلیل دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم مناظر اسلام بریلی کے وجود میں سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے جو مسلمان تھے نا، میں نے ان تک رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور سے لے کر قرآن بھی، حدیثیں بھی، صحابہ بھی، اور پھر دیوبند کی بنیاد، بریلویت کی بنیاد سے پہلے تک جو اہل اسلام تھے ان کے دلائل اس میں پیش کیے ہیں، اور جان بوجھ کر کسی دیوبندی اور کسی بریلوی کی کوئی بات نقل نہیں کی. اور اس صاحب کو سوشل میڈیا کا جو دھنی ہے اس کو سمجھایا ہے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، یہ دیوبندیت اور بریلویت کے وجود میں آنے سے پہلے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے.